میں سسرال کا جو سسٹم ہے اس میں بھی اگر کوئی لڑکی جاتی ہے شادی کر کے تو اکثر فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو بن کے آئی، مطلب کہ اب اس کے اوپر پوری رسپانسبلٹی ہو گئی کہ ساس کو کیا چاہیے، نند کو کیا چاہیے، دیور کو کیا چاہیے، سسر کو کیا چاہیے، مہمان آئیں گے ان کو کیا چاہیے۔ ماں باپ جو ہے وہ بیٹیوں کی تعریف کر رہا ہو کہ بیٹی آج تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، تمہاری اسمائل کتنی اچھی ہے، تمہاری آنکھیں کتنی اچھی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کی زندگی میں آنے والا جو پہلا شخص، پہلا مرد ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اور سیکنڈ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اگر گھر میں فادر اور بھائی اس کو اور اس کی ماں کو عزت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی، اور میرے ساتھ اس وقت مختلف شعبہ حیات سے جڑی ہوئی تین خواتین موجود ہیں، افروز فاطمہ جعفری صاحبہ، ہدا راول صاحبہ اور سمن نیال صاحبہ۔ یہ تین خواتین ہیں جو آپ کو برقع پوش نظر آ رہی ہیں، لیکن ان تینوں نے انجینئرنگ کی ہے، ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے اور سماج سے ان کا رابطہ ہے، اور جو آج کل مسلم خواتین کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ان دنوں لگاتار ایسے مسائل سامنے آئے ہیں، ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس سے کئی سارے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر مسلم لڑکیوں میں اس قدر بے دینی کیوں پیدا ہو گئی ہے، تربیت کی کمی ہے، آخر کیا وجہ ہے۔ کئی سارے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، کہیں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی خبر ہے کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، یہ خبر لگاتار سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو رہی ہے۔ بھگوا لو ٹریپ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کی تشریح جان لیجئے کہ ہندو لڑکے مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، شادی کا جھانسا دیتے ہیں، کئی مرتبہ شادی کر لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، کئی مرتبہ شادی سے پہلے ہی لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور مسلم لڑکیوں کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سنبھل کے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اویو ہوٹل کا معاملہ تھا، جہاں ہوٹل میں کچھ برقع پوش مسلم لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ غلط حرکت کر رہی تھی، پولیس نے ریڈ مارا اور پھر وہ سب پکڑی گئی، اور ایسے کئی سارے معاملے ہیں۔ جب بات آتی ہے ان کی تربیت کی، ان کو سمجھانے کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے، موبائل دینے کی وجہ سے لڑکیاں خراب ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہیں اسکول اور کالجز نہیں بھیجنا چاہیے، اسکول اور کالجز میں جانے کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں پبلک مقامات پر نہیں بھیجنا چاہیے، مال میں نہیں جانا چاہیے، جاب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں کے تعلقات دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، صحیح راستے پر قائم نہیں رہتی ہے۔ انہی مدعوں پر بات چیت کریں گے، کیا لڑکیوں کے اندر صحیح شعور پیدا کرنے کے لیے، ان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے یہی حل ہے جو کہا جا رہا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی ہم اس وقت ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں ان خواتین کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ساتھ جو تین خواتین آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی کالج میں ہی گزاری ہے، کوئی مدرسے کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ان کی زندگی بھی عام لوگوں کے ساتھ رہی ہے۔ انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، بی ٹیک کر رکھا ہے، کچھ نے جاب کی ہے، کچھ لوگوں نے جاب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آخر یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو وہاں رہتے ہوئے اپنے آپ پہ قابو رکھا، کسی طرح کی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوئی، اور آج کل یہ سب لوگ رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے سماج اور معاشرہ کے لیے۔ ہم تفصیل سے تعارف کراتے ہیں، پہلے پھر آگے چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے اوپر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں افروز فاطمہ جعفری صاحبہ کو، آپ کا پٹنہ سے تعلق ہے اور آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں بھی ممبر ہے۔ اس کے علاوہ النور اسلامک اکیڈمی کے تحت آپ کلاسز کراتی ہے دینیات کی اور کئی ساری چیزوں کی، اور بچوں کو سمجھانے کا آپ کا اپنا ایک انداز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہدا راول صاحبہ موجود ہے، آپ بھی سوشل ورکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق الفا اکیڈمی سے ہے، جہاں بچوں کی اور کئی سارے لوگوں کی کلاسز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سمن نائل صاحبہ ہے، یہ بھی انجینئر ہے، انہوں نے جاب بھی کیا ہے، اس وقت انہوں نے جاب کو چھوڑ رکھا ہے، اور ایک طرح سے بچوں کو پڑھانا اور دوسری سوشل لائف کو انجام دینا ان کا ایک مشغلہ ہے۔ تو ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ آخر آج کل جو بے راہ روی ہے، ارتداد ہے، مسلم لڑکیوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں، اس کا جو سدباب کیا ہو سکتا ہے۔ افروز فاطمہ، آپ سبھی لوگوں کا تہ دل سے خوش آمدید، خیر مقدم ہے ملت ٹائمز میں۔ شروعات افروز فاطمہ صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ جو ساری باتیں ہیں جیسا کہ میں نے تذکرہ بھی کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لڑکیوں میں جو اتنی بے راہ روی ہے، اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے، کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ یہ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب ہم وجہ جان لیں گے تو سدباب زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وجہ صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صرف مطلب کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں یا موبائل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اندر سے تربیت نہیں ہوئی ہے، اور سب سے پہلی چیز ہے کہ تربیت کرنا ہوگا۔ اور جب ہم تربیت کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی اگر باڈی مضبوط ہے تو آپ کو باہر جو ہے وہ جو بھی وائرس ہے وہ نہیں لگتا ہے۔
تو اسی طرح سے اگر ہماری بچیوں کے اندر سے تربیت اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر ان کے اوپر ان سب چیزوں کا اثر نہیں ہوگا جو خرابیاں باہر ہیں. اور اس تربیت کرنے کے لیے سب سے جو مطلب ہم سب کو پتا ہے کہ تربیت ہماری گھروں سے ہوتی ہے، اور گھر کا مطلب ہے ماں اور باپ، شروعات ماں اور باپ سے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو وہ عزت نہیں ملتی ہے جو اسلام نے عزت دی ہے. تو بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ مطلب اسلام ہی ایسا ہے جہاں کے عورتوں کو عزت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. کچھ جگہ دین کی تعلیم ہوتی بھی ہے تو وہ کہیے کہ ایک خاص انداز میں جو دین کی تعلیم ہے بس وہ رہتی ہے. جو اصل دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو جو پریکٹیکل دین دیا تھا وہ دین نہیں ہوتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اسلام ہی خراب ہے تو وہ لوگ اسلام سے دور بھاگتی ہیں. اور اس میں بہت بڑا جو کہیے رول ہوتا ہے وہ فادر کا ہوتا ہے. فادر جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی میں آنے والا جو پہلا شخص، پہلا مرد ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اور سیکنڈ اس کا بھائی ہوتا ہے. اگر گھر میں فادر اور بھائی اس کو اور اس کی ماں کو عزت دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک کہیے کہ اسٹرانگ کہیں کانفیڈنس ایک ہوتا ہے، تو پھر وہ باہر کے اس میں نہیں بہکتی ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا کر لیں تو اس پہ کافی کچھ روک تھام ہو سکتی ہے. جی سمن نیال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اس طرح کی جو غلط رویہ ہے، بے راہ روی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قاسمی صاحب، اگر ہم کسی بھی پرابلم کو الگ سے اٹھا کر دیکھیں گے نا تو ہم اس کو بہت الگ الگ طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. مطلب جیسے ایک پزل ہوتا ہے، پزل کے کئی سارے پیسز ہوتے ہیں. اگر ہم ایک پزل کے پیس کو اٹھا کر کے پزل کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو بیان کرے گا. اور ہم نے یہ ایک اسٹوری بھی پڑھی ہے، وہ ہاتھی والا، آپ سب نے سن رکھی ہوگی. کہ اگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم کسی بھی مسئلے کو الگ سے اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی اس کا ٹرو پکچر نہیں لے پائیں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور ایک ایگلز ویو کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کو دیکھیں. یہ جو مسئلہ ہے اور جو اس کا سولوشن بتایا جا رہا ہے وہ بالکل بھی اس کا سولوشن نہیں ہے. ہماری بچیاں جو ہیں وہ کیوں باغی ہو رہی ہیں، ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر کانفیڈینس بہت کم ہے. ہمارے دین کی جو باتیں ہیں جن کو پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ پردہ کیوں ہے، وراثت میں آدھا حق کیوں ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اس کی حکمت ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے ہیں. اور ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ان کو دینے کے لیے. ہم خود نہیں ریسرچ کرتے اس کی دینی اور دنیاوی کیا مصلحتیں ہیں، یہ ہم ان کو نہیں بتاتے. تو وہ جو کانفیڈنس دین کے معاملے میں ہونا چاہیے ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کی ایموشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ہر بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، وہ انہیں گھر سے نہیں ملتی. گھر کے اندر انہیں ایکسیپٹنس نہیں ملتا. بچیوں کے پیدا ہوتے ہی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ان کا نصیب اچھا کرے، اور ان کے مطلب جو باقی ان کے فادر کو جو ہے باقی سوسائٹی والے وہ ایک مطلب کمتری کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اوہو ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. بڑے ہونے تک انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی جو ہے شکل صورت اچھی نہیں ہے، ان کا رنگ اچھا نہیں ہے، ان کی پڑھائی اچھی نہیں، ان کو کیسے ان کی شادی ہوگی. تو جو سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس ہے وہ نہیں ان کے لیے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ماں باپ جو ہے وہ بیٹیوں کی تعریف کر رہا ہو کہ بیٹی آج تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، تمہاری اسمائل کتنی اچھی ہے، تمہاری آنکھیں کتنی اچھی ہیں. یہ ایکسیپٹنس جب ظاہر سی بات ہے باہر ان کو ملتی ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو صحیح دین اسلام ہے، جیسے کہ افروز میم نے بھی کہا یہ بات، کہ جو ٹرو ریلیجن ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اور جو بہت سارا کلچرل دین ہے جس میں کہ آپ کہہ لیجیے بہت سارے رسمیں ہیں، وہ ان کے سامنے، اور ظاہر سی بات ان کا کوئی لاجک نہیں ہوتا، ان سے کوئی امپریس نہیں ہوتا، تو وہ دین کو بس اسی طرح لیتی ہیں. تو ایک جو دین سے مرغوبیت ہونی چاہیے انسان کو، وہ ہماری بچیوں میں نہیں ہے. اور اس کا سولوشن بھی یہی ہے کہ ہم کمپلیٹ پکچر دیکھیں اور بچیوں کے سامنے کمپلیٹ دین رکھیں. کوئی بھی چیز کو الگ سے اٹھا کے بس پردہ کرنا ہے اس لیے پردہ کرو، یہ بات نہیں ہے. جو پورا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا ایک ویو دیا ہے اسلام کی، وہ ہمیں بچیوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. تو یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے اس چیز کا. جی بالکل، آپ نے اچھی رہنمائی کی ہے. ہدیٰ راول صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح اس بے راہ روی کو یا گمراہی کہہ لیجیے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا سجیشن ہے؟ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اعتدال کا جو معاملہ ہے، چاہے ہماری بچیاں
غیروں کے ساتھ جا رہی ہوں یا غیروں کی بچیاں ہمارے یہاں آ رہی ہوں، تو یہ اپوزٹ جینڈر کا ایک اٹریکشن ہے جو مطلب پیوبرٹی لیول پہ ہونا لازم ہے. لیکن جیسے سائیکالوجی کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہے ایڈولنس میں، بچہ جو ہے یا تو بن جاتا ہے یا تو بگڑ جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ اگر ماں باپ سے بچہ دور ہے، ماں اور باپ سے بچہ اپنی باتیں شیئر نہیں کر پاتا ہے، تو غلط راستے پر جانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ ابھی افروز آپا نے بھی بتایا، سسٹر سمن نیال نے بھی بتایا کہ جب ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتا ہے، اور ہمارا دین تو بہت آسان ہے اور مسکنسیپشن اسلام کے لیے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ پروپوگیٹ بھی ایسے کر رہے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے، اسلام جو ہے بہت زیادہ ریجڈ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، لوگ بہت زیادہ ہی اس میں پابندیاں ہیں، آپ ہماری طرف آؤ تو آپ کو آزادی ملے گی، ہر چیز کی آزادی ملے گی، آپ کو رسپیکٹ ملے گا. اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، یا پھر باہر کی دنیا میں جو بھی ہے، جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے اور یہی چیز جو ہے نا ہمیں چاہیے، کیونکہ وہ چیز ان کو وقتی خوشی دے رہی ہے، وقتی جو ہے نا ان کو سکسیسفل ہونے کی فیلنگز کو دے رہی ہے. اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو بہت ہی دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم نے حج کر لیا ہے، ہم جو ہے ہم بہت اچھے اونچے خاندان کے لوگ ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کیا ہماری تربیت صحیح ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک ہم پیٹریاٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور جیسے سسٹر افروز جعفری نے کہا کہ بچیوں نے آج تک اپنی ماؤں کو صرف دبتے دیکھا، ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے دیکھا. پیسے چاہیے، ممی سے پیسہ مانگ رہا ہے بچہ تو اس کے پاس ممی بولی میرے پاس نہیں ہے بیٹا ابا سے مانگ لو، ابا سے مانگنے گیا تو کیوں چاہیے، کیا ضرورت ہے، مطلب اس طرح کی. اور پھر اور اس کی اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو ماں کو سننا پڑتا ہے، بچے سے کوئی مطلب بچے کے رزلٹ میں کوئی کمی ہے تو ماں کو سننا پڑتا ہے. تو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایک عورت کو بلیم ہوتے ہوئے دیکھا. اور ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں سسرال کا جو سسٹم ہے، اس میں بھی اگر کوئی لڑکی جاتی ہے شادی کر کے، تو اکثر فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو بن کے آئی، مطلب کہ اب اس کے اوپر پوری رسپانسبلٹی ہو گئی کہ ساس کو کیا چاہیے، نند کو کیا چاہیے، دیور کو کیا چاہیے، سسر کو کیا چاہیے، مہمان آئیں گے ان کو کیا چاہیے، مطلب وہ پوری رسپانسبلٹی اس کے اوپر تھوپی گیا. اب وہ جو بچہ یا بچی جو بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ میری ممی تو اس طرح سے دبی ہے، میری ممی کے اوپر اس طرح سے مطلب ظلم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایکسپریس تو نہیں کر پا رہا ہے. اوپر سے فادر کا رویہ ایسا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے وہ بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں دین ہے، اسلام ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن سائملٹینیسلی ظلم بھی ہو رہا. تو یہ کیا وہ ان کے ذہن میں یہ ایک غلط امپریشن چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو قرآن کا اسلام کچھ اور ہے اور ہمارے سوسائٹی کا اسلام کچھ اور ہے. جب ہم قرآن کے اسلام کو چھوڑ دیں گے اور سوسائٹی کے اسلام پہ آئیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. آج ہم ایسے ریتی رواجوں میں گھس گئے جہاں پہ آج دیکھیے کہ ایک نکاح کرنا ہے، ایک مڈل کلاس فیملی کو اگر نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کا تو اس کو کم سے کم 20 لاکھ روپے رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں وہ دہیج ہے، جتنی بھی رسمیں رواجیں ہیں، ساری چیز کرنی ہے. تو اب وہ ساری چیزوں کا پریشر بھی لڑکی کے اوپر ہی پڑتا ہے. ارے اس کی شادی کرنی ہے، اس کو بولو ڈھنگ سے رہنے کے لیے، کل کو خاندان والے کیا بولیں گے، فلانے کیا بولیں گے، ارے نہیں وہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنا پیسہ لگے گا، ابھی اس کی شادی کرنی باقی ہے. تو اس طرح کے جو ورڈنگز ہیں بار بار صبح شام بچپن سے جب بچی کے دماغ میں گھستے ہیں تو وہ کیا سوچے گی کہ میں تو اس گھر کے لیے بوجھ ہی ہوں نا. میں جب اس گھر کے لیے بوجھ ہوں، لوگ مجھے اپنا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، تو جہاں مجھے اپناپن مل رہا ہے، جہاں مجھے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں، جہاں مجھے فریڈم مل رہا ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی. اور آج ہماری بچیوں کا حال وہی ہے کہ وہ ارتدال کے لیے اس وجہ سے بھی رجوع کریں کہ ہے نا ہم بھاگ جائیں گے تو ماں کے اوپر
नहीं आएगा, मैं इल्जाम ले लूंगी, बाप के पैसे बच जाएंगे, भले इज्जत जाए, क्योंकि ऐसे भी वो इज्जत पे बात आती ही है बेटियों को लेकर। तो एक ये भी है कि हमें अपना रवैया बचपन से, क्योंकि जैसे सिस्टर समन ने बताया कि जब बेटी पैदा होती है तो लोगों को खर्चे शुरू से समझ में आ जाते हैं। जब मैं आई थी मतलब मुझे किसी ने कहा था कि जब बेटी पैदा होती थी तो लोग ट्रंक खरीद के रख लेते थे घर पे, कि वो बचपन से ना चीजें डालते जा रहे हैं कि इसकी शादी तक लोग जमा करें। और ऐसा किसी ने एक वाकया भी बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो जो भी कोई अच्छा सामान देता था, गिफ्ट देता था, तो हम उस ट्रंक में डाल देते थे, और जब उसकी शादी हुई तो वो ट्रंक खुला तो उसमें इतनी सारी चीजें बाहर निकली। तो मतलब क्या है ये, आपने क्या बताया कि लड़की क्या है, आपके लिए बोझ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जरिए हमें क्या पता चलता है कि लड़की तो रहमत है और माँ बाप के लिए मगफिरत है। और आज हम इस सोसाइटी में घुल के उसी लड़की को बोझ समझ रहे हैं। तो लड़की बोल रही है कि ठीक है भैया बोझ मत समझो, हम ही खुद चले जाते। तो ये रवैया हमको चेंज करना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अब तक आप लोगों ने जो बातचीत की है, जो अपना एक नजरिया पेश किया है, वो माशरे के एक रुख है। जहां तक ये बात आती है इर्तिदाद का शिकार होने की, या भगवा लव रेप की, या दूसरी जगहों पर जाने की, गलत कदम उठाने की, तो ज्यादातर वो लड़कियां हैं जो माशी तौर पर ठीक ठाक है, जिनके वालिदैन खुशहाल है, और उनके खुशहाल होने की वजह से उनके वालिदैन ने उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, उनको हर तरह की सहूलियात दी है। वो लड़कियां ज्यादातर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्विस है। आपको क्या लगता है समन साहिबा, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इनके घर की वो मजबूरियां होंगी जो आप लोगों ने बयान की है कि वालिदैन के दरमियान तनाव, या इकोनॉमी की प्रॉब्लम, या पैसे की दिक्कत, या कोई और वजह। क्योंकि ये वो लड़कियां जो खुशहाल हैं, उनके वालिदैन उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और वो लड़कियां ज्यादा बेरहमी का शिकार हो रही हैं। देखिए, माशरती तौर पे ठीक ठाक होना स्पिरिचुअली तौर पे ठीक ठाक होने के बराबर नहीं है। मैंने जो 4 वजूहात आपको बताए हैं, उनमें से एक ये भी थे कि उनके पास जो है वो सही दीन पहुंचा ही नहीं, उन्हें अल्लाह ताला से तारुफ कराया ही नहीं गया, उन्हें आखिरत के बारे में बताया ही नहीं गया। तो ये चीज़ें भी तो काउंट करती हैं। मैं फिर से ये बात कहूँगी कि हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा-सा ज़ूम आउट करें, और एक जो चिड़िया जो ऊपर से देखती है ना, वो उसको पूरी तस्वीर नज़र आती है। तो हम अगर छोटे-छोटे इश्यूज़ को लेके देखेंगे ना, तो हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं पकड़ पाएँगे। हमारा जो मसला है, वो ये बहुत बेसिक मसला है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो दीन से दूर हैं। उनके अंदर जो है अपने दीन को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। हमारे घर में रिचुअल्स बता दिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की हिकमत नहीं बताई जाती। मतलब जो चीज़ अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ उतारी है, हम सिर्फ अपने घर के बच्चों को रिचुअल्स के तौर पे देते हैं। नमाज पढ़ लो, क्यों पढ़ें, अल्लाह ताला से किस तरह से कनेक्शन बनाना है, वो जो है किस तरह से हमें ज़िंदगी में फ़ायदा देगा। ये रिसेंट रिसर्च, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उन्होंने ये इसे रिसर्च करके बताया कि हमारे दिल में जो है, हमारे दिमाग में जो है, वो एक स्पिरिचुअल सेंटर है, जिससे कि हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, जिससे कि हम किसी से मरगूब होते हैं। तो ये रिसर्च हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हम सिर्फ कह देते कि नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला से डर लो, रोज़ा रख लो। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम ट्रू दीन हर तरह से, भाई हम जब अगर चीज़ों को दीनी तौर पे बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च करके उनके दुनियावी क्या फ़ायदा है वो भी तो हम उन्हें बता सकते हैं। हम इसमें क्यों पीछे हैं? इस चीज़ से हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, और सही दीन को पेश करना जो है बच्चों के सामने, ये एक वाहिद सॉल्यूशन है हमारे लिए भी और आगे आने वाली नस्लों के लिए भी। हमने खुद भी सही दीन छोड़ रखा है, हम हर तरह के रस्मों को और जो एक सोसाइटी का कल्चर होता है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की कही हुई बात है उससे हम पीछे हटते हैं। तो इस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अफरोज फातिमा साहिबा, भगवा लव रेप इस वक्त बहुत एक सुलगता हुआ मौजू है। लगातार इस पर बातचीत होती है, और आए दिन खबरें आती है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं, शादियां करती है। आजकल तो खैर इंटरफेथ शादी का बहुत ज्यादा कल्चर ही है, लेकिन एक सेलिब्रिटी के अलावा जो माहौल है वहां भी, और ज्यादातर मैंने दसियों ऐसी स्टोरीज की, हमारे पास लगातार खबरें आती है। मुस्लिम लड़कियां जाती है कॉलेज में फ्रेंडशिप की वजह से कहीं भी, और फिर बाद में 2 साल बाद उनकी तलाक हो जाती है, या उनको छोड़ दिया जाता है, या लड़का कई मरतबा लेकर जाता है, उनके वालिदैन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद करती है, उनका ईमान बर्बाद होता है, और कहीं की नहीं रहती है। तो सब जो हो रहा है,
ایک تو ہے کہ کیوں ہو رہا ہے جس پر لگاتار بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جی قاسمی صاحب، اس سے پہلے ہم تھوڑا آپ نے جو ابھی اس سے جی سوال کیا تھا سمن سے، اس جی کو بھی تھوڑا کہنا چاہیں گے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ صرف جو ہے نا پڑھی لکھی اور کالج جانے والی لڑکیوں میں یہ بھگوا ٹریپ ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم ایک بامبے کی لیڈی ہیں جو اس پہ پورا کام کرتی ہیں، ان سے ایک بار ہم ایک میٹنگ میں تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے جو بہت سارے ڈیٹا بتایا تو اس میں بہت ساری ایسی بچیاں تھیں جو گھر سے ہی مطلب ٹینتھ کا ایگزام دینے جا رہی تھی، جی ایگزام دینے کے بہانے نکل گئیں. تو اس میں صرف پڑھی لکھی نہیں ہے، اس سے مطلب جو کم پڑھی لکھی وہ بچیاں بھی ہیں، فائنینشلی ویک بچیاں بھی ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ بچیاں بھی ہیں، یہ ساری طرح کی بچیاں ہیں. ایون جی مدرسے کی بچیاں بھی ہیں، نان مدرسے کی بچیاں بھی ہیں. مدرسے کی یہ بچیاں بھی ہیں اس میں؟ جی ایک دو کیسز آئے ہیں جس میں مدرسے کی بچیاں بھی، بلکہ جو ابھی آپ نے سنبل والے کیس کی بات کی اس میں جی واللہ عالم یہ اس سے آیا تھا، واٹس ایپ پہ آیا تھا، تو ہم کو نہیں پتا یہ کتنا صحیح ہے، ہوں، لیکن اس میں یہ آیا تھا کہ یہ 2 لڑکیاں ایسی تھیں جن کے بھائی اور باپ جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، لیکن ہم نے اس کے ہم مطلب اس کا کنفرم نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ ہاں سکتے لیکن کہ واٹس ایپ پر اس طرح کی بات آئی ہے، یعنی دیکھنے بھی لڑکیاں ریلیجس لگ رہی تھی، انہوں نے برقع پہن رکھا تھا. ایک تو آپ غلط کام کرتے ہیں، پھر برقع پہن کر کے کرتے ہیں تو اور زیادہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. جی. اور یہ چیزیں ابھی ہم دہلی میں ہیں، اور دہلی میں جب ہم میٹرو سے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم کو دکھتی ہیں کہ بچے ہم ابائے میں ہیں، اسکارف میں ہیں، اور اس کے بعد میٹرو پہ اس طرح کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں دکھتی ہیں، مطلب پریکٹیکلی دکھتی ہیں، اور اس میں حتیٰ کہ ایج کی بھی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہوتی. کبھی ہم کو 8th 9th کی بھی بچیاں اس طرح کی دکھ جاتی ہیں. تو اس میں نہ ہی آپ کو ایج کوئی بار رہ گیا ہے، ایون میرڈ لڑکی عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں. صرف مطلب آپ یہ نہیں کہیے کہ ینگ بچیاں، شادی کے بعد کی بھی عورتیں اس میں بھاگ رہی ہیں، بھگوا ٹریپ میں ہوئی. ایسے کیسز بھی مطلب پرسنلی ہم کو کسی نے بتایا تھا ایسے کیسز بھی. تو یہ چیزیں جو کہنا کہ ہاں صرف فائنینشلی اسٹرانگ یا پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، نہیں، ہر اس کی ہیں. اور اس پہ آپ لوگ کو شاید یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ شیشے کی طرح ہیں، ان کو بہت ڈیلیکیٹلی ڈیل کرنا ہے. عورت جو ہے وہ نازک ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو کمزور سمجھا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہوا ہے، یہ 200-300 سال سے ہوا ہے، اور اس کا عورت کی سائیکولوجی پہ بہت خراب اثر پڑتا ہے. دیکھیں ہر انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ ہو. یہ ہر انسان کے اندر کی فطرت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہیز نہیں رکھا، اللہ نے وراثت دیا، اللہ نے دین مہر دیا. اور جب ماں مطلب ہسبینڈ اور وائف جب اپنا گھر شروع کرتے ہیں، اس وقت ان کو جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مرد دے گا. اس سے لڑکیوں کے جو ایموشنز پہ بہت ڈفرینٹ اثر پڑتا ہے. آپ کو لگا یہ چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. بچیاں جو ہے بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، تو وہ جب گھر میں پرابلمز دیکھتی ہیں کہ میری وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. اب وہ اگر پیسے کی پرابلم ہو رہی ہے تو اب بہت ساری بچیاں کہتی ہیں بھائی ہم جاب کر لیں، کم از کم میرا جو ہے نا یہ ہو جائے گا، مطلب ہم تھوڑا تو میرا جو میرے ماں باپ پہ بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا فائنینشلی. بہت سارے یہ ایک بچیاں فیلنگ ہوتی ہے، نفسیاتی جی فیلنگ. جی نفسیاتی فیلنگ ہے. بہت ساری جگہ بچیاں یہ کرتی ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہی سے پسند کر لیں، اتنا ماں باپ میرے لیے پریشان ہے. اب جیسے بات کیا سسٹر ہدا نے کہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ان کو صحیح اور غلط کی نہیں تمیز ہوتی ہے. جو ان کو اچھے سے بولتا اور ایک جو صحیح اور غلط کی تمیز کراتا ہے وہ دین کراتا ہے. دین تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہاں گھروں میں تو حدیث سنا سنا کے ظلم ہو رہا ہے. گھر میں اگر ماں کو جو ہے اگر ماں کے پیرنٹس بیمار ہیں تو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حدیث سنایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا تم کو شوہر کا یہ کرنا ضروری ہے. قرآن کی وہ آیت نہیں یاد ہے کہ تم کو جو ہے نا ماں باپ کا کیئر کرنا وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ باغی ہیں، اسلام سے باغی ہیں. آپ یقین کیجیے ہم لوگ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں، کوئی گھر میں بیٹھ کے نہیں بات کر رہے ہیں. ہم لوگ لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، لڑکیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. پہلے تو لڑکیاں بات بولتی ہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے. بھائی کیوں نہیں شادی کرنا ہے؟ مجھے وہ یہ تو زندگی ساری نہیں لڑکیاں گزارنا ہے. بولتی ہے مجھے شادی نہیں کرنی ہے. نہیں تو وجہ کیوں ہے؟ جب ہم ان سے جب آپ ڈگ آؤٹ کیجیے گا نا، ایسے آپ سے نہیں بولیں گی، لیکن ہم لوگ جب بہت کلوز ہوتے ہیں اور ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا پرابلم ہے شادی میں، تو اب کچھ بھی کہیں گے مجھے پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں بیٹا پڑھنا ہے تو شادی جو ہے وہ بایولوجیکل پروسیس ہے، پڑھنا جو وہ انٹلیکچوئل پروسیس ہے، تو اس میں تمہاری پڑھائی کہاں پہ اثر ہو رہی ہے؟ تو ایک جواب ہوتا ہے مجھے کسی کا غلام بن کے نہیں رہنا ہے، مجھے اپنی امی والی زندگی نہیں گزارنا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو ایک دیکھا ہے، جو ان کے سامنے ایک ماڈل ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو کہ ایک مسلمان گھر میں ہے جہاں کے ہر وقت اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اس عورت کی زندگی کیسی رہی ہے.
تو جو ہم لوگ کے ایج تھا وہ اس ایج میں یہ تھا کہ ہمارے پاس زیادہ ایکسپوزر نہیں تھا, تو ہم لوگ کو لگتا تھا اچھا چلو یہی چیز, یہی مطلب جو بھی سوسائٹی میں نارمس چل رہے تھے ہم اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لے رہے تھے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے تم کچن کا کام کرو, اور بیٹا جو ہے نا وہ ہل کے پانی بھی نہیں پیے گا, تو ہم لوگ اس چیزوں کو ایکسپٹ کر لیے. لیکن آج کی بچیاں کیا ہے, وہ ان کے پاس جو ہے نیٹ ہے, اس پہ وہ پورا ریسرچ کرتی ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, آپ کو اس میں کیا ہے, جو کہیے کہ دنیاوی اس سے کیا ہے, اس میں وہ اسلام کیا حقوق دیتا ہے عورتوں کو, بیویوں کو, لڑکیوں کو, تو ساری چیزیں پڑھ کے کرتی ہے. اچھا اسلام کے ایک اور نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو صرف میڈیا سے پڑھی رہتی ہے, ایکچوئل اسلام تو وہ پڑھی نہیں رہتی ہیں, تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, یہ ظلم ہے. ہمارے جنریشن میں جس ظلم کا ہم کو احساس نہیں تھا آج کی بچیوں کو احساس ہے. دوسرے آپ کو پتا ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یہ آپ کا جو موبائل میں رہتا ہے یوٹیوب میں, اگر آپ نے ایک یوٹیوب میں ڈال دیا کہ ہاں عورتوں پہ کیا ظلم ہوتا ہے, تو ویسے آپ کو 50 ایسے آ جائیں گے ویڈیوز کہ جو آپ کا شک بھی ہوتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے. اور جو ان کے پاس جو رول ماڈل ان کی ماں تھی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. آس پاس پھوپھی دیکھی, خود میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے, میرے خاندان کی ہی بچی ہے, کہ آپ کوئی آئیڈیل کپل مجھے بتا دیجئے. شادی جو آپ سے قرآن جو ہے کہتا ہے کہ شادی اس لیے کرو کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو, لیکن ہمارے گھروں میں شادی ہوتے ہی سکون ختم ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا ہم آپ کو مطلب جب تک آپ سائیکولوجی نہیں جانیے گا نا, آپ اس کے سد باب پہ ہم ڈائریکٹ نہیں آ سکتے ہیں. بالکل نہیں, آپ اچھی بات کر رہے ہیں, جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا جو وجہ ہے. جی, اور نفسیات بہت مطلب ہر چیز کو ڈرائیو کرتی ہے, نفسیات ہر چیز کو, اور اسلام نے نفسیات کا بہت خیال رکھا ہے. جب آپ اسلام کے اس پہ ریسرچ کیجیے گا, جو اسلامک لاز ہیں جب آپ ان پہ ریسرچ کیجیے گا, تو ہر چیز جو ہے نا وہ نفسیات پہ ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی جیسے بات ہو رہی تھی جہیز کی, ٹھیک ہے, تو جہیز پیسہ کو آپ کنارے چھوڑ دیجئے, اگر ایک لڑکی جہیز لے کے جاتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز جو استعمال ہو رہی ہے میرے باپ نے دی ہے, ٹھیک ہے. کہیں پہ اگر اس کو اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے ارے گدا کیسا ہے, یہ ایک جنرل بات کہی ہے, اس کو اتنی اندر سے تکلیف ہوتی. کسی آپ میرڈ لڑکی سے پوچھئے کہ اس کو میکے کو اگر جنرل بھی کوئی بات اس کے میکے کے سامان کو کہا گیا تو اس کو اندر سے بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. لیکن اگر جی, اور لیکن اگر وہی سامان جو ہے اگر اس کا شوہر ارینج کرتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر میرا کتنا خیال کرتا ہے کہ میرے لیے اس نے واشنگ مشین لا کے دی ہے. نہیں, ہم نے تو سنا کہ اس میں وہ کمیاں بھی نکال دی جاتی ہے کہ اچھا نہیں ہے, میکے کا دیا ہوا سارا سامان اچھا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کی وہ تربیت بھی نہیں ہوئی کہ جہاں شکر اور صبر سکھایا جائے نا. لڑکوں اور لڑکی ایک چیز یاد رکھیے, دونوں دو نہیں ہیں, ایسے لوگوں نے اس طرح کے چٹکلے بنا رکھے ہیں, پتہ نہیں ریالٹی میں کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں, لیکن یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ جس لڑکی کے اگر شادی میں کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا دین مہر بھی دیا جاتا ہے, اس کا ہسبینڈ سارا کچھ ہی کرتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کو دل میں شکر گزاری آتی ہے. لیکن پھر دیکھیے کہ سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ہم سب کو ایک اس سے نہیں ہانک سکتے ہیں, لیکن ایک جو میجورٹی آف دا سوسائٹی ہے وہاں کا جو حال ہے, اور اس میں جو لڑکیوں کی جو سائیکولوجی جو ہے وہ بچپن سے لے کے خراب ہوتی ہے تو وہ بڑھاپے تک خراب ہوتی ہے. اگر تھوڑی سی بات ہم آپ کو سائیکولوجی پہ کریں کہ جیسے ابھی پہلے بھی بات ہو گئی کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تب سے ہوتا ہے اچھا بیٹی ہو گئی, کوئی بات نہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ 3 بچی ہیں, ان کو 3 بیٹیاں ہیں, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اور ان کی جو ہے نا 4th والی ان کی ڈیلیوری کا ہے, تو گھر والے جو ہیں ان لاز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈیٹیکٹ کراؤ, اس کے بعد تم ابارٹ کرا دو. یہ تو کہیے کہ بات ہے جس سے ماں کا رونا دھونا سب چیز تھا, لیکن وہ جو بچی 12 سال کی 11 سال کی 5 سال کی بچی ہے, اس کی کیا سائیکولوجی اس سے بن رہی ہے. اس کے دماغ میں تو ہوگا کہ لڑکیاں اتنی خراب ہیں کہ اگر زیادہ ہو تو ان کو جان سے مار بھی ڈالا جائے. اس کے بعد جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو جیسے اس پہ ساری بات ہو چکی کہ بھائی ان کو جو ہے نا مطلب ان کی شکل صورت ان سب پہ ہوتا ہے. جب شادی طے ہوتی ہے لڑکی کا کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے. میں نے اچھے دیندار گھرانوں میں دیکھا ہے کہ لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ تمہاری کہاں شادی ہو رہی ہے. اگر لڑکی کچھ بولے مجھے یہ پسند نہیں ہے تو کہتے ہیں خاموش رہو, تو احسان ہے کہ وہ تم کو ایکسپٹ کر لیا ہے. تو اس کا سیلف کانفیڈنس سیلف اسٹیم کو تو زیرو کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بتاتے ہیں, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ عورت ہی عورت پہ ظلم کرتی ہے. یہ اور لڑکی جب شادی کر کے جاتی ہے تو اس کے ساس اور اس کے ہسبینڈ, اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ ماں کے کہنے میں کرتے ہیں بہت ساری چیزیں, اس لیے کہ جو لڑکا اور لڑکی جو ینگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ دنیا کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے, دونوں مل کے بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, بہت سارے ایکسپیرینسز کرتے ہیں, لیکن لڑکے کی ماں کا بہت ایٹیچیوڈ خراب ہوتا ہے اس میں جنرلی.
लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि जब ये लड़की जब शादी के बाद आई, इसने देखा कि लोग मेरे ऊपर डोमिनेट किए, अब ये उस वक्त अपने आप को हेल्पलेस समझती है। अगर इसको बेटी पैदा हो गई तो बेटी हो गई, बेटी की माँ बन के इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन बेटा पैदा हो गया उस दिन पूरी सोसाइटी हमारे बेटे की माँ हो गई, तो वो जो रिस्पेक्ट उसको उस अभी बच्चे भी के जरिए। सोसाइटी में ये सब फीलिंग है क्या? मुझे लगता है अब ये चीजें नहीं है, अब बदला है समाज, बेटे बेटी में नहीं जो नहीं तफरीक की नहीं जाती है। नहीं नहीं, ये आपकी मतलब कहिए गलत फहमी है, बदला नहीं है। और उसी की वजह से ये जो सास बहू का भी चक्कर है, वो औरत जिसको कभी रेस्पेक्ट नहीं मिला, जब उसका बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी का टाइम आता है, उस वक्त लगता है कि आज मैं पावरफुल हो गई, मतलब वो इंतजार करती हैं कि सास जी बनने का। जी, इसलिए कि उनको कभी कुछ नहीं मिला। दूसरा एक और मसला यह है कि हमारे यहाँ की औरतों की जिंदगी का मकसद नहीं है, सिर्फ उनको घर घर, ठीक है घर अल्लाह ने कहा है, बच्चों की तरबियत मेन चीज थी, सिर्फ खाना और घर नहीं है ना। अब होता क्या है कि जब एक एज आने के बाद बच्चे सब बड़े होके निकल जाते हैं, वो एकदम खाली हो जाती हैं, और प्रैक्टिकली होता है कि 45-50s के आसपास की औरतों में डिप्रेशन भी बहुत होता है, खालीपन होता है। और फिर जब सास बनती हैं तो फिर एक ये होता है कि या तो अपनी बेटी के घर में जो है ना वो आग लगाती हैं, या फिर बेटे के घर में आग लगाती हैं, इसलिए और कुछ करने को काम ही नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम है। और इसमें जो है ना जी, एक चीज जो कहेंगे, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि मर्द को कव्वाम कहा, ये नहीं कहा कि शौहर और बीवी पे कव्वाम है, और रिजाल कव्वामुन अलन निसा। तो कव्वाम का माने जनरली लोग हाकिम कर देते हैं, हाकिम नहीं होता है। कव्वाम का मतलब होता है लीडर है जो सब चीज को मैनेज करता है। तो हाकिम का मतलब भी वही होता है कि मतलब ये नहीं सिर्फ हुकूमत जताना, हुक्म देना, बल्कि सबको लेकर के साथ चलना, एक इंतजाम संभालना। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो होता है, मैं हाकिम हूँ, मुझे तुमको मेरी बात सुननी है। आप यकीन कीजिए, जो मेरी कुरान के स्टूडेंट्स है ना, वो कहती हैं कि जब घर में बात कुछ होती है, अगर कुछ भी हुआ ना, तो हस्बैंड्स कहते हैं अच्छा कुरान तुमको ये सिखाता है कि शौहर से बहस करो, मतलब आपको कुछ बोलने का राइट नहीं है। तो ये चीजें जहां अल्लाह ताला ने हक दिया है वहां पे फर्ज भी दिया है ना। तो उसका दूसरा जानते हैं, उसका जो बहुत खराब इफेक्ट क्या पड़ रहा है, एक बैलून होता है ना, उस बैलून में अगर आप भर के अगर उसके ऊपर से हवा निकाली तो बहुत अच्छे से हवा निकलेगी, लेकिन अगर उसको फुलाते जाएगा तो फटता है और सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जो हमारे लिबरल तबका है, उस पर अच्छे खासी जो औरतें हैं वो उसी इस पे हो गई कि अब मुझे ना इस्लाम को मानना है, ना मुझे शादी करना है, और हस्बैंड को जो अल्लाह ने जो दर्जा दिया वो दर्जा भी हम नहीं देंगे। इसका बहुत खराब इफेक्ट पड़ रहा है। और ये चीजें जो आपने कहा कि अब नहीं है, ये मतलब वो यूरोपियन कल्चर जो है या जो लिबरलिज्म यूरोप से आया है उसको फॉलो कर रही है। देखिए, लिबरलिज्म सिर्फ यूरोप वाला नहीं कहिए, जो उनके दिमाग में अगेंस्ट भरा गया है, तो जो इस्लाम के लॉज हैं उसके अगेंस्ट वो हो जाती हैं। भाई उनको लगता है कि इस्लाम को छोड़ दो तो हम लिबरल हो जाएंगे, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम ने जो आजादी दी, उनको आजादी दी ही नहीं गई है समाज में। आप ये बताइए, कितनी शादी आपने अपनी लाइफ में देखी है जिसमें कि दैन महर दिया गया हो? कितनी शादी आपने देखी है कि जिसमें जो है ना मतलब एक पैसा भी जहेज नहीं दिया गया हो? कितनी शादी कितनी जगह आपने देखा है कि औरतों को विरासत में हक दिया गया हो? अरे खासतौर पर जहेज का तो मसला बहुत सीरियस है हमारे समाज में, और विरासत भी देना चाहिए लाजमी तौर पर जो भी कुछ है। इसी तरीके से दैन मेहर की अदायगी तो कुछ लोग अब करते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं करते हैं, पुराने जमाने में खासतौर से नहीं होता था। तो वाकई ये सब माशरे की बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत। खासतौर पर जो शादी है ना, मैं भी देखता हूँ बहुत महंगी हो जाती है एक एक शादी में, और खासतौर पर शहरों में करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते हैं डेकोरेशन पर, पंडाल पर, खाने पर और कई सारी चीजों पर। और हद ये हो गई है कि अब जो गरीब है, जो चंदा लेकर शादियां करते हैं, वो भी उसी अंदाज से खर्च करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं और फिर उसी अंदाज से खर्च करते हैं। कई मरतबा दोनों तरफ से होता है। कई मरतबा लड़के वाले चाहते हैं हम खर्च कुछ ना लें, धूमधाम से शादी ना हो, तो लड़की वाले नाराज हो जाते, बोले ऐसा कैसे होगा, मेरी बेटी है, हमने इतने अरमान और शौक से पाला है, मेरे अरमानों पर पानी नहीं फेर सकते। तो ये बाय लिटरल ये इशू बनता जा रहा है। मतलब जिनके पास पैसा है वो अपने पैसे की गर्मी पूरी शादी में दिखाते हैं, पूरे अपने रिश्तेदारों को दिखाना भी होता है कि हमने इतना खर्च किया है, तुम्हारी क्या औकात है। देखिए शादी जो है ना जी, जो आप बात की ना, शादी घर में सोसाइटी जो बनती है ना, सोसाइटी की शुरुआत होती है घर से। ये आप मानते हैं? इंडिविजुअल घर मिलकर सोसाइटी बनाती, माशरा बनाती है। जो घर की शुरुआत होती है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से होती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप शुरुआत होता है शादी से।
जिस चीज का बीज ही खराब है, हम उससे फल के अच्छे फल की कैसी तवक्का रख सकते हैं, आप ये बताइए। बिल्कुल, ये वाकई बीमारियां हैं और मेरे ख्याल में आप लोगों को इस पर और बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए। मिलर टाइम्स का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमेशा मौजूद है। अफरोज साहिबा, हम आपसे भगवा लव ट्रैप के बारे में बात कर रहे थे, इसकी क्या वजह होती है? ऐसे क्या होता है, एक मुसलमान लड़की है, सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हैं जिसका आपने तस्करा किया, लेकिन ईमान की अपनी जगह अहमियत होती है। फिर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उनका भाग जाना, शादी कर लेना, और इसमें मतलब हर तरह के एज की लड़कियां शामिल है, शादीशुदा औरतें शामिल है। तो ऐसा क्या होता है औरतों की नफ्सियात में कि उनका अट्रैक्शन होता है दूसरे लड़कों की तरफ और वो एक कदम उठाती है इस तरह का? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि दीन की कमी। दीन की कमी बहुत बड़ा मसला है। और हमने दीन कहाँ से सीखा? अपनी अम्मी से। उन्होंने कहाँ से सीखा? अपनी अम्मी से। यही चीजें चलती आ रही हैं। जो दीनी क्लासेस होनी चाहिए, स्पेशली मस्जिदों से होनी चाहिए, इसलिए कि मस्जिद से जब होता है तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं। अब हम अपने घर पे कर रहे हैं तो कईयों को पता नहीं होता है। तो वो जब मस्जिदों से नहीं जुड़ते हैं, वो मतलब ये जो दीनी क्लासेस से नहीं जुड़ती हैं, तो उनको बेसिक भी नहीं पता होता कि ईमान कितनी कीमती चीज है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में, सॉरी, इससे पहले देखिए, इस्लाम में अगर एक लड़का भी अगर एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो उसी तरह से हराम है जितना एक लड़की जो एक नॉन मुस्लिम लड़के से शादी करती है। दोनों का गुनाह बराबर है। लेकिन हमारी सोसाइटी एक लड़का अगर एक नॉन मुस्लिम लड़की से करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर लड़कियों को ये चीज होती है कि जब मेरा भाई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर जो है ना मैंने कर लिया, तो भाई तो किया है। या खानदान की अगर कोई शादी हुई है, उस शादी में अगर हमने अटेंड किया कि चलो अरे उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़की से किया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, तो उस घर की जितनी लड़कियां हैं उनको लगेगा कि जब माँ बाप उस शादी को एक्सेप्ट करें तो मेरी शादी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी चीज वही है कि लड़कियों की तरबियत नहीं है। और तरबियत के लिए आप लोगों मतलब ये उल्मा को आगे आना होगा और मस्जिदों से जो है ना इस चीजों के लिए करना होगा कि उन लोगों की तरबियत हो और वो दीन की अहमियत को समझें। इसलिए पहले क्या था कि नेट नहीं था, मोबाइल जो है इस चीज को आसान कर दिया है। पहले भी थी ये चीजें लेकिन आपने कम अच्छा थी। मोबाइल का जिक्र छेड़ा। मोबाइल मतलब एक सबब है इस तरह की चीजों के लिए। देखिए, मोबाइल इस तरह से सबब है। एक चीज हम और आपको बताना चाहें कि मोबाइल का यूज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक सबब है। लेकिन क्या है कि घर में छुरी रहती है तो उससे आप जो है ना सब्जी भी काटते हैं और उससे किसी का मर्डर भी हो सकता है। तो ये चीजें बच्चों को समझाना है कि मोबाइल का सही इस्तेमाल क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और अगर माँ पढ़ी लिखी रहती है, बाप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं तो फिर वो डांट डपट वाली चीज होती है। जैसे कि अक्सर हमको, जैसे अभी आप शुरू में आपने कहा कि बस मोबाइल छीन लो, मोबाइल मत दो, आप उनका छीन लीजिए, अपने दोस्त के किसी से करेंगे, कुछ तो वो करेंगी ना कहीं से कर लेंगी। ऐसे कई सारे केसेस भी आए हैं, मतलब जी जी मोबाइल ना होने के बावजूद भी। अभी जी मुंबई का एक केस मेरे पास पिछले साल आया था। एक छोटी सी बच्ची थी, बिहार के मुजफ्फरपुर उसका असल घर था। कंप्यूटर लैब में गई और वहीं से फरार हो गई। वापस पुलिस ने मदद की, चूंकि दोनों नाबालिग थे, लड़के को जेल हुई, दोबारा बच्चे भाग गए। तो हुदा रावल साहिबा, आपको क्या लगता है, मोबाइल और पे अगर कंट्रोल किया जाए, लड़कियों को मोबाइल न दिया जाए, ज्यादा आजादाना और लिबरल माहौल में न भेजा जाए, तो ये सिलसिला रुक सकता है? देखिए, कोई चीज को अगर हम लोग स्टॉप लगाते हैं ना तो वहां से ही न्यू बिगनिंग होती है। तो किसी चीज को रोकना मतलब कि उस जैसे अगर हमको भी कोई बोलता है कि फला कमरे में नहीं जाना, तो बार बार दिमाग जाएगा कि उस कमरे में ऐसा है क्या जो मुझे मना कर दिया गया। तो ये फितरती चीज है। जहां पे इंसान को रोका जाता है ना, वो उस चीज को करने के लिए और ज्यादा उसके अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो हमें बच्चों को सही क्या है गलत क्या है वो बताना है। जैसे बताया गया ना अभी कि अफरोजा पानी की छुरी घर में है तो उससे हम एप्पल भी काट सकते हैं और किसी का गला भी। तो अब वो छुरी का सही इस्तेमाल कैसे होगा, उसी तरह से जो आज टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है या मोबाइल है, फोन है, उसका सही इस्तेमाल क्या है, उसको हम एजुकेशन को, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी चीज को हम अपने आप को बर्बाद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना हमें बच्चों को बताना होगा और उनके ऊपर कॉन्फिडेंस करना होगा कि नहीं, हमारे बच्चे जो करेंगे वो सही करेंगे। जब हम अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं ना तो वो हम पे भरोसा करेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने बच्चों पे भरोसा ही नहीं करते।
اور جب ہم اپنے بچوں پہ کانفیڈینس نہیں ہے, میرے بچوں پہ کانفیڈینس نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے وہ تو صاحبہ ریاکشن آئے بچوں گا کو ہی. تو بھروسہ ہوتا ہے نا, بچوں پہ بھروسہ کر کے ہی ان کو موبائل دے دیتے ہیں جب ان کا 10th کلیئر ہو جاتا ہے, انہیں انٹر کالج میں بھیجتے ہیں, کالج میں بھیجتے ہیں, باہر جاتی ہیں, شاپنگ کرنے جاتی ہیں, والدین بھروسہ کرتے ہیں, لیکن والدین کس بھروسے کا, اس اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. والدین سے کہا جاتا ہے ہم کالج جا رہے ہیں, معلوم پڑا لڑکیاں کہیں اور جا رہی ہیں. تو والدین تو بھروسہ کرتے ہیں, لیکن ان کے جی جی بھروسے کا کیا جاتا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بھروسہ کیا کہ آپ کی بیٹی ہے, اس کو موبائل کی ضرورت پڑ گئی, آپ نے سوسائٹی کے اسٹیٹس کے حساب سے, کیونکہ آپ سوسائٹی میں ہیں, تو آپ کی بیٹی کالج جا رہی ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہے, لیکن سوسائٹی میں دوسری بچیوں کے پاس ہے, خاندان والوں کے پاس ہے, وہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے بھی آپ دے رہے ہیں. یا آپ چلیے آپ اپنے بچے پہ بھروسہ کر رہے ہیں, آپ نے اس کو کالج بھیجا, اچھے کالج بھیجا, لیکن کیا آپ اپنے بچے کے اپنے ہیں؟ کیا آپ کا بچہ آپ سے کھل کے بات کر رہا ہے؟ کیا آپ کے بچے کو اسکول میں, کالج میں یا یونیورسٹی میں کوئی پرابلم آیا, اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا؟ اگر نہیں کر رہا ہے بچی یا بچہ, مطلب کہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے, کچھ کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ کا اپنا بچہ تو ہے, لیکن اپنائیت مطلب جو اپنا پن ہے نا, وہ مسنگ ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے, میرا بچہ اگر میں نے اس کو ساری فیسلٹی دی ہوئی ہے, اور مجھے کیا چاہیے, تمہارے اچھے پرسنٹیج آنے چاہیے, تم کو میں نے فلاں انجینئرنگ کالج میں بھیجا ہے, اتنے پیسے خرچہ کیے ہیں, اتنی سہولت دی ہے, ٹاپ کا لیپ ٹاپ دے دیا, ٹاپ کا موبائل دے دیا, اچھے تم اپنے اسکوٹی سے جا رہی ہو, کار سے جا رہی ہو, جو بھی ساری فیسلٹی میں نے دے دی, لیکن میں نے یہ برڈن بھی دے دیا کہ میرا نام خراب نہیں ہونا سوسائٹی میں, تم کو کیا کرنا ہے, تم کو اچھے ریزلٹس لانے ہیں. اس کے بعد وہ کمیونیکیشن گیپ پیرنٹس اور بچے کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کالج میں, کسی فرینڈ سے کوئی تکلیف, اسائنمنٹ بنانے میں کوئی تکلیف. مطلب بچے کی پرسنل لائف اور پیرنٹ کی پرسنل لائف نا ٹوٹلی الگ ہو جاتی ہے. کہ فیملی ممبر تو ہے, لیکن وہ فیملی میں صرف ممبر ہیں, فیملی نہیں ہے. باپ الگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, بچے الگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ابا الگ لگے ہوئے ہیں, اماں الگ لگی ہوئی ہیں, ان کی اپنی الگ لائف ہے. اگر کوئی بچی آتی بھی ہے کہ اماں سنو نا ایسے ایسے, تم کو عقل نہیں تھا, تمہاری غلطی ہوگی, مطلب اس طرح کے جملے کہ سیدھا بچے پہ لیکن بلیم کر خدا دینا صاحبہ اور ان آج کو کل سننا یہ نہیں. دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو نا ایک بڑا آج کل فرینڈ شپ کا کلچر ہے, اور ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی بیٹی کا کوئی دوست ہے, شادی سے پہلے مطلب بیفور میرج یا لیو ان ریلیشن شپ ہے, تو اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے, پروموٹ کیا جاتا ہے, اور والدین اس میں باضابطہ شریک ہوتے ہیں, خاص طور پر جو لبرل فیملی ہے, کہ میری بیٹی کا دوست ہے. فخری انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ میری بیٹی کا دوست ہے, یا لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی دوست ہے. تو والدین تو خود اس میں شریک رہتے ہیں نا, اور یہی جو دوستی ہے آگے چل کر کے ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. دیکھیے یہاں پہ تو یہی بات آ جائے گی, جیسے میں نے کہا کہ ایک فیملی کے ممبر تو ہیں اور فیملی میں نہیں ہے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھا کہ وہ ساری چیزوں کو الاؤ کر رہے ہیں بچے یا بچی کی, کہ ان کے فرینڈس کو بھی گھر میں آنے جانے دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے, وہ جان رہے ہیں کہ میری بیٹی کے کون دوست ہیں نہیں ہے, ساری چیزیں لبرل طریقے سے اگر چل رہے ہیں تو دین کی دوری. مطلب اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صحیح کیا ہے, لمیٹیشنز کیا ہے ہمارے, ہمیں کس حد تک ہمیں جو ہے نا اپنے کام کرنے ہیں, کس حد تک فرینڈ شپ کرنی ہے, ہمارے دین کے جو ہے نا نیم اور قانون کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ مکمل کر دیا. اب اس میں ہم اگر یہ سوچیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ پرانی باتیں تھی, اب تو یہ چلتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کا فرینڈ ہونا, گلے مطلب آنا جانا, راتوں میں بیٹھ کے پڑھائی کرنا, یہ ایک ہم لبرل سوسائٹی کے ہے تو یہ اوکے اوکے ہے. تو پھر ان کو یہ بھی برا نہیں لگنا چاہیے کہ کل کو اگر وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے تو وہ بھی اوکے اوکے ہے, بیکاز وہ انہوں نے ان کو دائرہ نہیں بتایا نا بچیوں کو. جی تو بالکل خدا تربیت جی, تو سمن صاحبہ. ایجوکیشن. جی 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 اب پھر آتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس. موبائل پہ کئی ساری چیزوں پہ ساری بات چیت ہوئی ہے, لیکن کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ موبائل اصل قصوروار نہیں بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ بے راہ روی ہے, غلط راستے پر لڑکیاں جا رہی ہیں.
آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے معاشرے میں یا معاشرے کی لڑکیوں کو بگاڑنے میں, معاشرے کو خراب کرنے میں؟ دیکھیے سوشل میڈیا سے بچے کیوں افیکٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گی. مجھے دین جو ہے وہ گھر سے نہیں ملا. میں نے دین خود پڑھا سیکھا, اور کسی بھی بات کو بنا ریزن یا بنا لاجک کے پہلے میں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. تو میں نے بہت ساری چیزوں پہ بہت چیزیں پڑھی اور ریسرچ کرا ہے. اور ایک ریسرچ جس کا ذکر میں نے ابھی پہلے بھی کیا ہے کہ جی ہر انسان کے برین میں ایک اسپریچول سینٹر ہوتا ہے. وہ اسپریچول سینٹر کیا ہے کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی کے او میں رہے گا, کسی نہ کسی کی بڑائی جو ہے اس کے دل میں رہے گی. اگر تو ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ بڑائی ہمارے دل میں یا ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کی آ جائے تو راستہ بہت آسان ہے. ورنہ ہم یا تو کبھی امیتابھ بچن کو جو ہے وہ گاڈ مان لیتے ہیں, کبھی سچن تندولکر کو گاڈ مان لیتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا پہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے, جن سے ہم مرعوب ہوتے ہیں, خاص کر کے یہ جو ویسٹرن کلچر ہے جس میں کہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمیں بہت آزادی ہے, لڑکیاں بہت فری ہیں, ان کو انٹرمنگلنگ پہ کوئی نہیں ٹوکتا ہے, ان کو رات میں جانے پہ کوئی نہیں ٹوکتا, ان کو اکیلے سفر کرنے پہ کوئی نہیں ٹوکتا, اپنے پسند کے کپڑے پہننے پہ کوئی نہیں ٹوکتا. تو وہ اس کلچر کے او میں ہے, اس کلچر کی بڑائی ان کے دل میں ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ جو راستہ ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے یہ سب کام کرنا. بھائی آپ اگر یہ ساری باتیں آپ کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں. اب روز آپ کسی کے گھر آنا جانا یا کالج آنا جانا نہیں ہو رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. پلس ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ جو جینڈر کی کوئی بائسنگ یا جینڈر کا کوئی ریسٹرکشن تو ہے نہیں, آپ جس جینڈر سے چاہیں جس انسان سے چاہے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر کے حالات اور خراب کریں گی. لیکن پھر میں کہوں گی کہ جو شروعاتی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے, ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے. تو ہم نے جس چیز کو جانا, جس چیز کی بڑائی ہمارے دل میں آئی, جس چیز سے ہم مرعوب ہوئے, ہم اسی کے پیچھے چل دیے. تو یہ بڑائی بٹھانا بچوں کے دل میں یا بچوں کے دل میں ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اگر ہم پورا کریں گے تو اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کم ہو جائیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا نہیں چلانا چاہیے لڑکیوں کو, والدین کو روک لگانی چاہیے اس پر؟ اس کا جواب تو افروز میں نے پہلے ہی دے دیا کہ چھری ہے گھر میں, اس کا استعمال جو ہے آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. بھائی سوشل میڈیا پہ ایسے بھی گروپس ہیں جو دین پھیلا رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, اور ایسے بھی گروپس ہیں جو لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ سمجھ پیدا کرنا کہ ہم کدھر جائیں, یا بچے کے اندر یہ سمجھ پیدا کرنا. دیکھیے تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو یہ بتا دیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تربیت بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ بچے خود یہ ڈیسیجن لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے دماغ کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ خود یہ سوچے. ہر جگہ ہم موجود نہیں ہیں ان کو بتانے کے لیے صحیح غلط. تو ہم شارٹ ٹرم گولز اپنا سیٹ کرتے ہیں کہ بس یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ابھی کرنا ہے, ابھی نہیں کرنا. یہ چیز نہیں دیکھتے ہم کہ بعد تک اس کا اثر کیا جائے گا. ہم جس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں وہ آج سے 20 سال بعد جو ہے وہ جو ویلیوز ہم امپارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بچے کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پہ ہمارا ایک ویژن نہیں ہے ہمارے پاس اتنا لانگ ٹرم پلاننگ کا. تو اس کو جو ہے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. جی اور یہ بالکل. سوشل میڈیا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو پڑھائیے نہیں, آپ روک دیجیے. تو پڑھائیے نہیں, یہ تو بالکل ایسا ہوا جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کہہ کے گئے ہیں, جو حق دے کے گئے ہیں کہ لڑکیاں بھی پڑھنی چاہیے, وہ حق ہم ان کا چھین رہے ہیں اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سچویشن کئی بہتر ہو جائے مرتبہ گی. علماء کرام کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے, جب بھی بات آتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے کالج جانے کی وجہ سے یا ان کے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے, سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے, یا بہت زیادہ لبرل ماحول میں آنے جانے کی وجہ سے یہ ارتداد پھیل رہا ہے, یہ برائیاں پھیل رہی ہے. دیکھیے جتنی لبرٹی اسلام دیتا ہے وہ ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے. ہم مسئلہ یہ افروز میں ہم نے پہلے بتا دیا کہ وہ لبرٹی جو اسلام نے ہمیں دی ہے, وہ حلال طریقے انٹرٹین ہونے کے جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں, ہم ان پہ روک لگاتے ہیں. مثلاً نکاح کو اسلام نے بہت آسان بنایا ہے. بھائی آپ 16-17 سال کے ہو گئے, آپ کے اندر خواہش ہے, کوئی لڑکی آپ کو اچھی لگی, کوئی لڑکا آپ کو اچھا لگا, ماں باپ بھی یہ کام کریں کہ آسانی کے ساتھ نکاح کرا دیں. نکاح کو تو اسلام نے مشکل نہیں بنایا, مشکل بنایا اسے ہم نے ہے. تو جب ہم اپنا راستہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ پریشانی آ رہی ہے. یہ پریشانی سوشل میڈیا اور پڑھائی لکھائی کی پریشانی نہیں ہے. بالکل. افروز صاحبہ, کافی چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے اور سب لوگوں نے, آپ لوگوں نے یہی کہا کہ اہم مسئلہ تربیت کا ہے, تربیت کا فقدان, تربیت کا نہ ہونا,
ذہنی طور پر ان کو مضبوط نہ کرنا. تربیت کے دو طریقے، ایک تو وہ ہے کہ جیسے آپ جیسی خواتین ہیں تو یقینی طور پر آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہوں گی، آپ کے بچے ماشاءاللہ بچے ہونہار ہوں گے جو بھی اس طرح کی پڑھی لکھی خواتین ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں اور ابھی کی جنریشن سے پہلے والی موجودہ جنریشن میں تو تقریباً اب 70-80% تعلیم یافتہ ہیں، خواہ وہ دینی تعلیم یافتہ ہو یا عصری تعلیم یافتہ ہو، لیکن جو پہلے کی جنریشن ہے ان میں زیادہ تر تعلیم یافتہ نہیں ہے. تو تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جو خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کے بچوں کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے؟ کوئی آپ لوگوں نے اس پہ خاکہ تیار کیا ہے؟ کیا کام کاج ہے آپ لوگوں کا؟ جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے تھے وہاں صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. پوری جی سوسائٹی پڑھی لکھی نہیں تھی. تو پڑھی لکھی کا مطلب ڈگری نہیں ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے سمجھ لیا جائے. تو آپ نے جو کہا کہ پچھلے جنریشن ہو یا یہ جنریشن ہو، سبھی کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شاید سب سے پچھڑی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے دکھا دیا کہ جو بھی حالات ہوں اگر اچھے سے تربیت کی جائے تو ایک بہترین نسل نکل سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کوششیں بھی شروع کی ہیں اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹنگ کلاس ہونی چاہیے، یعنی والدین کی طرف کو سکھایا جائے کہ کس طرح سے تربیت کیا جائے. اس لیے کہ خود ہم نے بہت ساری جو تربیت کی ٹپس ہے ہم نے کافی بڑے اس پہ ہونے پہ سیکھی. کہ جو میرا بڑا والا بیٹا ہے وہ میرے چھوٹے والے بیٹے کو بولتا ہے کہ اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں ممی کا یہ والا ورژن ملا ہے، پہلے والا نہیں ملا ہے. اس لیے کہ پہلے ہم بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے تھے. تو یہ ہر کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تربیت اپنی تربیت ہم کریں گے، ہمارے پاس جو رہے گا وہی ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، تبھی ہو سکتا ہے. تو دو طرح کی کلاسز بہت زیادہ کرانے کی ضرورت ہے. ایک جس کو ہم لوگ اردو میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، انگلش میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ والدین کی تربیت اور یہ جو کہیے پیرنٹنگ کلاسز. الحمدللہ ہم لوگ کے پلیٹ فارم سے یہ ہو رہی ہے یہ کلاسز، اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو کریں. اس لیے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم جیسے خود اپنا کہیں گے کہ ایسا نہیں رہا کہ میری پیرنٹنگ بہت اچھی رہی، لیکن جب ہم کو خود احساس ہوا کہ نہیں بہت سارے اس میں ہم نے اپنے پہلی پیرنٹنگ میں دیکھا کہ یہ غلطیاں تھیں اور اس کا اثر ہم اپنے بچوں پہ جب دیکھنے لگے. شروع میں تو لگتا تھا کہ ساری غلطی بچے کی ہے، لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو یہ احساس ہوا کہ نہیں، بچے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ ماں باپ کا ہی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، ماں باپ کی ہی غلطی کا ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری چیزوں کا ہم کو احساس ہوا کہ نہیں یہاں پہ ہم نے یہ غلطی کی تھی. تو اب پیرنٹنگ کلاسز کرتے ہیں تو بہت ساری میری اپنی زندگی کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی تھی، اب آپ لوگ یہ غلطی مت کیجیے، جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ایک ایج والی جن کے ہے وہ اگر اس طرح سے آگے آتی ہیں یا ان کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، علماء اکرام اس میں آگے آئے. اور علماء اکرام سے ہم ایک گزارش آپ کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں گے کہ وہ زمینی سطح پہ کام کریں. جا کے ایک جلسہ دے دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے. جب زمینی سطح پہ کام کریں گے کچھ لوگ کہنا ہے کہ جلسوں سے اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے، جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نقصان نہیں ہے. ہوتا ہے جلسوں کا. جلسہ تو آج کل میلہ بن گیا ہوا جلسہ ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکے سب جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ جلسوں میں ہی وہ ملاقات ہو جاتی ہے، پھر افیئر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی دیکھیے وہ تو دیکھیے جلسے کی غلطی نہیں ہے نا، اس جگہ وہاں پہ انتظام ایسا کیا گیا کہ غلطی ہے تو ہم جلسے کو نہیں بول سکتے ہیں. لیکن جلسہ تب مطلب اہم ہوگا کہ آپ نے ایک جلسہ کیا، اس کے بعد اس ایریا میں کچھ ایک چھوٹی چھوٹی ٹیم بنائی جائے جو گراؤنڈ پہ کام کرے. پھر مان لیجیے ایک جلسہ آپ نے کیا، دوسرے جلسے کے بیچ میں 6 months کا ڈفرنس ہے، تو اس 6 months میں دیکھا جائے کہ گراؤنڈ پہ کیا کام ہوا، کتنا لوگوں میں چینجز آیا. اس طرح کی چیزیں مطلب اس پہ ایک کیا کہیے گا، ایک جیسے ہوتا ہے نا کمپنیز وغیرہ میں کہ آپ کام کیجئے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کا کیا اثر ہوا. پھر ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ والی ٹیکٹکس اتنی اچھی نہیں تھی، یہ ٹیکنیک جو ہم نے یوز کی اس طرح سے نہیں، ہم لوگ اس طرح سے کریں. تو مین چیز تو گراؤنڈ پہ کام کرنا ہوگا. جی ابھی شروع میں آپ نے ایک مرتبہ مسجد کا ذکر کیا تھا کہ مسجدوں کا استعمال کیا جائے خواتین کے درمیان اصلاح معاشرہ کے لیے. کیا طریقہ ہو سکتا ہے مسجدوں کے استعمال کے؟ بار بار ہر طبقے سے آواز آتی ہے کہ مسجد کا مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. مسجد پہ بولیں گے تو برا نہیں لگے گا لوگوں کو، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجدیں تھیں جہاں عورتیں آتی تھیں نماز کے لیے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کے لیے ایک الگ دن کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تبلیغ کرتے تھے. تو مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ سینٹر ہوتا ہے.
तो जिस मस्जिद में, कुछ मस्जिदों में तो है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, बहुत सारे मस्जिदों में, बॉम्बे में हमने देखा, यहाँ दिल्ली में एक मस्जिद है जहाँ पे हम लोग जुमा की नमाज के लिए हम खुद जाते हैं, तो उस जगह जाने से हमारे जो लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, वहां पे अगर दर्स वगैरह होता है तो वहां पे एक जोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह ये दीन फैलाने के लिए बहुत बेहतरीन जरिया बन सकता है। और जिन मस्जिदों में उतनी जगह नहीं है कि आप औरतों की नमाज के लिए कीजिए, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन उनके लिए दर्स का इंतजाम जरूर होना या मस्जिद चाहिए। में अगर नहीं, कई जगहों पर, कुछ मस्जिदों में है इंतजाम, कुछ जगहों पर मस्जिदों में इंतजाम नहीं है खवातीन के लिए, क्योंकि खवातीन को मस्जिद में जाने का मतलब है कि उस मस्जिद में खवातीन के लिए उतने सारे इंतजामात भी हो, क्योंकि खवातीन की एंट्री का मतलब है मस्जिद में उनके पर्दा का मसला है, उनकी प्राइवेसी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो मस्जिद के पास भी उतनी कैपेसिटी, उतनी सलाहियत होनी चाहिए। इस वजह से बहुत सारी मस्जिदों में इजाज़त नहीं है कि खवातीन को, और वजह यह नहीं कि खातून होने की वजह से, बल्कि मुझे लगता है उसकी वजह होती है कि मस्जिदों में उनकी प्राइवेसी के लिए उनके जो राइट्स है उसके इंतजामात नहीं होते। तो क्या कुछ घरों को नहीं मखसूस किया जा सकता है कि मोहल्ले में घर को मखसूस कर लिया जाए, वहाँ हफ्ते में, महीने में एक लेक्चर हो, एक दर्स हो, एक तरबियत हो, उससे भी एक माहौल बनता है, बेदारी होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब बार बार जिक्र होता है तो उससे कहीं ना कहीं एक बेदारी रहती है। जी, ये आपने सही कहा कि हम किसी घर को भी कर सकते हैं, और इसके लिए जो उलमा इकराम को ये करना चाहिए कि वो जो तबलीग का दें वो औरतों को दें। उलमा इकराम की भी एक तबलीग हो जो जलसा वगैरह होता है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने के लिए औरतों को दें। इसलिए कि हम लोग के पास औरतें जो अपना मसला लेके आती हैं वो मर्दों के पास नहीं जाएंगी, और बहुत छोटा छोटा मसला होता है जो कहिए कि आके वो लोग डिस्कस करती हैं। उन्हें बिल्कुल तो रियल है कि उनके जो मसाइल औरतों से लेकिन शेयर करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि मस्जिद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम घर में एक अलग से इंतजाम करें, महीने में एक बार कोई आ जाए, नहीं, लेकिन मस्जिद में जो रूहानी कैफियत होती है, जो स्पिरिचुअल फ्रेशनेस आता है, हफ्ते में एक ही दिन सही कि हम अगर जुम्मा की नमाज के लिए जा रहे हैं जहाँ खवातीन का इंतजाम है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो अल्लाह की कुर्बत की तरफ खींचता है। लेकिन ये चीज हम घर में भी जमात बना के पढ़े ना, तो वो चीज नहीं मिल पाती है। क्योंकि एक मस्जिद में जाने के बाद फिर बच्चे भी, जब माँ मस्जिद जाएंगी तो बच्चे भी मस्जिद से जुड़ेंगे। आज तो हाल ये होता है, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, जब मस्जिद जाते हैं ना तो मैं पूछती हूँ कौन सी सफ में थे बेटा, तो बोलते मम्मी सबसे लास्ट में, क्योंकि आगे जाते हैं ना तो वो सब लोग मार के भगा देते हैं कि पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ करके। तो उन लोगों ने अब पहले जाना मस्जिद छोड़ ही दिया, इसलिए क्योंकि उनको डांटा जाता है। तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग है ना टाइम देख के जाएंगे ताकि हम लोग को आखिरी सफ में खड़ा होना है, हमको आपकी वजह से डांट नहीं सुनना है। तो ये तो हाल हो गया है कि बच्चों को नहीं, पहले बच्चों को औरतों आपको को ये बाहर समझाना किया, बच्चों को भी बाहर कर चाहिए। दिया। नहीं, बच्चों को ये कहा जाता है कि आप पिछली सफ में रहे, चूंकि सफ का ये है कि बच्चे, वो एक निज़ाम है सफ़ों की तरतीब का कि बड़े पहली सफ़ों में होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, तो बच्चों को मस्जिद में जाना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बच्चे अगली सफ में खड़े हो जाए। बच्चों की तरबियत ये हो कि मस्जिद जाइए, अजान के वक्त जाइए, पहले जाइए, लेकिन आप पिछली सफ में खड़े होइए, अपनी जगह पर खड़े होइए। तो ये एक बच्चों की मिनट। मेरे ख्याल में तरबियत होनी जी चाहिए, जी, क्योंकि मैं बच्चे इस मस्जिद में जाकर के शरारत भी करते हैं, हंगामा करते हैं, नमाज में खलल होता है। तो मेरे ख्याल में आपको ये भी बच्चों को समझाना चाहिए। नहीं नहीं, इस पे हम एक बात आपको कहना चाहेंगे। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जो सिस्टर हुदा ने जो कंप्लेन की, मेरे बच्चों की भी वही कंप्लेन थी। हम लोग पहले दुबई में थे, तो दुबई में मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी जब मैं दुबई में जाता था ना, मैं खास बहुत अंदर से एक जोश से जाता था, मुझे आगे से सफ में जगह मिल जाती थी और कोई नहीं हटाता था। लेकिन यहाँ मुझे पीछे कर देते तो मुझे पहले जाने का दिल नहीं करता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि पीछे, मतलब वो एक रूल था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था कि आगे मर्द होते थे, पीछे बच्चे होते थे। इसलिए बच्चे होते थे कि उसके पीछे औरतें होती थी। तो पूरी चीज लीजिए ना आप लोग। वो कुछ चीजों को ले लिया कि मर्द है, बच्चे पीछे पीछे रहेंगे, लेकिन औरतों को तो निकाल दिया। औरतों की उलमाए वजह कराम से। सब सवाल करेंगे, उलमाए कराम आपको जवाब देंगे इसका क्या। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की इस अंदाज से भी तरबियत होनी चाहिए। भी कहा गया है, जैसा मैंने पढ़ा, कि सुन्नत जो है, नवाफिल और सुन्नत घर में आकर के पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे उसकी नकल कर सके। जो देखिए, इस्लाम में कहा गया है कि 7 साल जैसे बच्चे की उम्र होती है, आपको बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए आमादा करना है। 7 साल के बाद
نماز شروع ہو جاتی ہے. 10 سال کے بعد بچوں کو مجبور کرنا ہے نماز پڑھنے پر. اگر بچے نماز میں سستی کرتے اس کی پٹائی بھی کرنا, اور 18 سال کے بعد تو بالکل. تو اس لیے کہا گیا کہ لیکن بچے اگر نقل کرتے ہیں 7 سال کے پہلے یا 7 سال کے بعد, تو گھر میں آ کر کے سنت پڑھنی چاہیے, نفل پڑھنی چاہیے, تاکہ بچے نقل کر سکے, وہ کر سکے. کیونکہ اس عمر کے بچے مسجد میں جائیں گے تو مسجدوں کی صفائی اور کئی ساری چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جی ایک چیز ہم آپ کو کہنا چاہیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرتے تھے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کا آتا ہے کہ وہ لوگ کندھے پہ چڑھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہے. عورتیں, حدیث میں آتا ہے کہ بچہ روتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں نماز کو لمبی کر دوں, لیکن میں اس کی ماں کا خیال کر کے چھوٹی کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بچے کو لے کے مت آؤ, نہیں کہا نا. اس لیے کہ آج آپ بچے کو مسجد سے محبت دیجیے گا تو کل کو وہ 18 سال کا بچہ بھی مسجد جائے گا. آج 18 سال کے بچے کو مسجد لے جانا بہت بھاری کام ہے. بلکہ بچوں کے جو 10 سال 12 سال 18 سال کے بچے, ان کی مسجد میں پیزا پارٹی ہونی چاہیے تاکہ ان کا دل اس کی طرف آئے. ہاں نہیں بالکل, بہت زیادہ اہتمام بھی ہوا ہے. پچھلے سال ترکی سے خبر آئی تھی کہ جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا تھا ان سب کو سائیکل گفٹ میں دیا گیا تھا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, اور طیب اردگان صاحب نے خود سائیکل تقسیم کیا تھا. ہندوستان میں بھی پونے یا شاید کہیں سے خبر آئی تھی کہ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی. کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے, بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیے, ان کے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جس نماز میں جائیں گے وہاں اپنے امام صاحب سے سگنیچر کرا کر لائے, ایک ثبوت رہے گا اپنے نماز ادا کی. تو بچوں کو ایک ہے طریقہ کہ زیادہ بچوں کو رجحان ہو. میں یہ صرف یہ کہہ رہا تھا ہدا صاحب کی بات پہ کہ بچے بالکل جائیں, لیکن بچوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ وہ پہلے صف میں کھڑے ہونے کے بجائے بس خود کو پچھلی صف میں جگہ بنا کر رکھے. بس میں یہ کہہ رہا تھا بچوں کا رجحان, کیونکہ جب تک بچے اس عمر میں مسجد میں نہیں جائیں گے تب کیسے شوق بڑھے گا. اور معاشرے کو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ جگہوں پر ہے کمی, میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچے مسجد میں جاتے ہیں تو کچھ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو پتہ نہیں ہوتا, دین کا صحیح علم نہیں ہوتا, صحیح شعور نہیں ہوتا, وہ بچوں کے خلاف ریئیکشن دیتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, بولے بچوں کو نہیں آنے کی ضرورت ہے, یہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ کمی ہے, ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جی تو اس پہ بھی تو مسجد سے ہونا چاہیے نا, کہ مسجد سے جو اللہ نے ممبر کیوں دیا تھا, ممبر بہترین چیز اللہ نے دیا تھا تربیت کا ذریعہ. تو ممبر سے یہ جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں اس کا یہ چیزیں بتانی چاہیے نا. 18 سال کے بچے کو آج مسجد بھیجنا بہت بھاری کام ہو گیا. اس لیے 11 سال میں بتاتے ہوں گے امام صاحب, ہو رہا ہے نہیں بتاتے, پتہ نہیں. اگر اس پروگرام کو سن رہے ہو تو امام لوگ جو ہے آئندہ ہے بتانے کی ضرور کوشش کریں گے آپ کی باتوں کو سن کر. اور بچوں سے بہت پیار سے, چاہے امام صاحب بولے, مؤذن صاحب بولے, یا وہاں پر کے لوگ بولے, کہ پیار کی باتیں کریں. اس لیے کہ ڈانٹ دیتے ہیں بچہ دوسری دفعہ نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ اس کو اسکول میں پیار سے بات کی جا رہی ہے. صرف جو ہمارا دینی یہ ہے وہاں پہ اس سے رف کیوں بولی جا رہی ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ وہ اخلاق بہترین اخلاق کے مالک تھے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. تو پھر ہمارے علماء اکرام سخت دل کیوں ہیں؟ ان کی زبان میں وہ شیرنی ہونی چاہیے کہ بچے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. جی بالکل, بات علماء کرام پر آ گئی ہے اور علماء کرام بھی کوششیں کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. سمن نایال صاحب, آپ کو کچھ کہنا ہے آخر میں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو اسلامی شعور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی بات جس کو میں شروع سے کہتی آ رہی ہوں کہ اسلام کو ایز اے پورا پزل دیکھیں, اس کے پیسز کو اٹھا کے نہ دیکھیں. اور پرابلم ہوتی ہی تب ہے جب ہم اسلام ایک وے آف لائف ہے, تو اس کو اسی انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی انداز سے پورے طریقے سے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے نا فِي کافہ, کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو پھر کیوں ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, چیزیں اپنے حساب سے لیتے ہیں؟ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے, خود اپنے اوپر بھی اور دوسرے کے اوپر بھی اس چیز کی محنت کی جائے کہ اسلام کو ہم ویسا ہی لیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اچھا, ایک آخری سوال, آپ نے بھی کالج میں تعلیم حاصل کی ہے, آپ نے انجینئرنگ کی ہے ماشاء اللہ, تو ماحول کیسا رہتا ہے؟ جیسے آج کل جیسے کہا جاتا ہے کہ کالج کا ماحول ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں متاثر ہو جاتی ہے, وہ ارتداد کا شکار ہوتی ہے, بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہے, یا مرتد ہو جاتی ہے, یا غلط راستے پر فرینڈ شپ, لیو ان ریلیشن شپ, یا بوائے فرینڈ بنانا. تو آپ نے بھی کالج میں تعلیم حاصل کی ہے, انجینئر ہے ماشاء اللہ آپ, اور آپ سب لوگ بھی, تو کیسا ماحول رہتا ہے کالج کا؟ جی دیکھیے, مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی ٹیک کرا,
تو وہاں کا ماحول کچھ ویسا ہی تھا جیسا آپ نے ابھی بتایا ہے. پھر میں نے IIT سے M.Tech کرا, تو وہاں کا ماحول آپ سوچ سکتے ہیں, گنی چنی مسلم لڑکیاں تھیں اور الحمدللہ ان سب کو اپنی آئیڈینٹی کی بڑی فکر تھی, تو وہ بڑا بچا کے چلتی تھی. لیکن اگر آپ ایک ایسے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں جہاں کی 95% یا اس سے بھی زیادہ جو تعداد ہے وہ نان مسلمس کی ہے, ہاں تو جیسے ظاہر سی بات ہے وہ, JNU ہے, DU ہے, پٹنہ جی, یونیورسٹی ہے, اس طرح کے جو تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑنا ہے. اگر آپ اندر سے اسٹرانگ جی نہیں ہوں گے تو آپ اثر لینے سے نہیں رہ سکتے. بالکل. تو اور یہ اچھے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. پریکٹیکل کوئی بات مرتبہ بنتی ہے. جو مدرسے کے پڑھے ہوئے لڑکے بھی جاتے ہیں JNU میں, DU میں, بدل جاتے ہیں. جی جی تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, اپنی بات رکھی, کافی لمبی بات چیت ہوئی. اور خاص طور پر ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کروں افروز فاطمہ جعفری صاحبہ, آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ النور اسلامک اکیڈمی کے آپ سربراہ ہیں, جہاں مسلم بچیوں کی تربیت کرتی ہیں, ان کو درس دیتی ہیں اور ایک طرح سے تربیت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ خدا راول صاحبہ پٹنہ سے ہیں, آپ بھی الفا اکیڈمی کے ساتھ وابستہ ہیں, جہاں ایک طرح سے بچوں کی فکری تربیت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سمن نائل صاحبہ ہیں, آپ بھی پٹنہ سے ہیں ہمارے ساتھ, اور آپ بھی ایک طرح سے سوشل ورکر ہیں اور سماج کو صحیح راستے پر لانے کا کام کر رہی ہیں. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. ملت ٹائمز کے ساتھ آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ بھی ہماری اس گفتگو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے, کمنٹ میں لکھیے کیسے لگے آپ کو بات چیت, اور آئندہ بھی اگر آپ اس طرح کا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی اس طرح کے ایشو پر اور شخصیات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. آپ سب لوگوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.